اسلامی حکومت کے کیا فرائض ہیں؟ سورہ الحج کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ اہل ایمان، وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں تو اقتدار حاصل کرنے کے بعد ان کا پہلا کام اقاموا الصلاۃ، وہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ہیں اسلامی حکومت کے فرائض۔ اور اگلی بات بہت بڑی اہم ہے۔ ممکن ہے کسی حکمران کے دل میں، کسی حاکم کے، کسی آفیسر کے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے، لو جی میں ان کو نیکی کا میں کیوں حکم دوں، لوگ کی کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، فلاں ملک کو کیا کہے گا اگر میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے سجدہ کر لیا۔ یہ خاص جملہ ہے، میرے اللہ پاک نے اس کو بالکل ویو آؤٹ کر دیا، ختم کر دیا، صفایا کر دیا اس کنسپٹ کا، اس ویژن کا، اس تصور کا۔ یہ اسلامی حکومت کے فرائض بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام، یعنی ہر چیز کی کامیابی کی کنجی اور اس کا انجام اللہ کے حکم سے۔ تسلی دی کہ مسلم حکمرانوں کے فرائض یہ ہیں اور تم نے ان فرائض کے مطابق اپنی حکمرانی کرنی ہے۔ اب میں دوسری بات جو پہلی بار عرض کر رہا ہوں آپ کو، اتفاق دیکھیں، جب ان دونوں آیتوں کو رات پڑھا اور کل ان کا مطالعہ کیا اور یہ مضمون لکھا، یہ اللہ پاک اتنا کریم ہے اور ہمارا قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کو اپنے بندوں کی مالک کو نفسیات کا علم ہے، کون سی چیز کتنی ضروری ہے۔ ہر مسلمان چاہے حکمران ہو یا عوام ہو، رعایا کا فرد ہو، اس کی پتہ ہے سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے کہ اسے اعلیٰ کامیابی ملے اور اللہ تعالیٰ کی اس کو مدد حاصل ہو، اور وہ یہ حکومت کا ٹینور جو ہے 4 سال کا، بڑا اعلیٰ بہترین حکومت کر جائے، حکمرانی کرے، دنیا یاد رکھے۔ مگر قربان جائیں اس مالک کے، اس نے وہ نسخہ بھی عطا کر دیا پبلک کو بھی اور حکمرانوں کو بھی کہ کامیابی کیسے مل سکتی ہے اور میری مدد کیسے تم پر اترے گی۔ کامیابی کا نسخہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ میری خاص مدد اور کامیابی کا نسخہ یہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ان اللہ لقوی عزیز، سورۃ الحج کی آیت نمبر 40۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور سب پر غالب ہے، سپیریئر ہے، سپریم پاور اللہ کی، یعنی دنیا بھر کے حکمران مل کر بھی اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کو بھی ساتھ بتا دیا، اور اس میں ہماری تربیت یہ کی کہ بندہ مومن چاہے تو رعایا کا فرد ہے یا حکمرانی جو مل گئی ہے، تیرا ایک ہی کام ہے کہ تو میرے دین کی مدد کر اور میرے دین کو بلند کرنے کی کوشش کر، اگلا کام میرے سپرد ہے۔ تو عزت اور کامیابی اسی کے قدم چومے گی جسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں آیات کو یکجا کر کے یہ بتا دیا کہ حکمران ہو یا رعایا کا فرد ہو، وہ ہر لمحہ دین اسلام پر پورے یقین سے عمل پیرا ہو، اور اس کا یقین کسی بھی لمحہ اس کے ذہن سے کم نہ ہو، یقین ہر لمحہ اس کا مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے، اور اس کا یہ یقین زوال پذیر ڈکلائن نہ ہو۔ اور یہ یقین ہی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، آپ فارغ، اور اگر یہ یقین ہے کہ میرے اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، تو پھر آپ دیکھتے جائیں مدد اترتی جائے گی۔ تو یہ قرآن نظام میں حیات کے سنہری اصول تھے جو ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ قرآنی آیات جہاں تک میں نے بیان کر دی، اب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ تک لانا چاہتا ہوں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر مسلمان کے لیے مزید طمانینت کا ذریعہ ثابت ہوگا اور ہر مسلمان کی کامیابی کی ضمانت
حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,14,000 صحابہ کھڑے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان صحابہ کے سامنے مقام عرفات میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعقلوا ایھا الناس قولی، اے لوگو عقل سے کام لو، فانی قد بلغت، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا پوری امت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب ہے۔ ارشاد فرمایا فقط ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، اے میری امت، میں قیامت تک تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کسی بھی حالت میں کبھی بھی تم نہ تو گمراہ ہوگے نہ زوال کا شکار ہو۔ عملاً بینا کتاب اللہ و سنت رسولہ، وہ واضح چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری چیز اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بس یہ قانون خداوندی ہر زوال پذیر معاشرہ، اخلاقی گراوٹ کا جو بھی معاشرہ شکار ہوگا، یہ قانون اسے اٹھا دے گا، اس کے عروج کے لیے سند ہے۔